جنات کے دربار میں آخری قسط۔ مینا اسی روز لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن مینا کو کہیں اور جانا تھا۔ اشرف علی کو مینا نے بتایا کہ ایک ذمہ دار جس کی گھوڑی چوری ہوئی تھی اور پیر حکیم صاحب بھی اس لڑکی کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دونوں لڑکی کے گھر جانے لگے تھے۔ مینا نے اپنے کسی آدمی کو ذمہ دار کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم مینا کے دل پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم لڑکی کے گھر جانے سے باز نہ آئے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہیں کون قتل کر گیا ہے۔ ذمہ دار نے اس دھمکی کا جواب یہ دیا کہ چوروں کی طرح قتل کرنا مردوں کا کام نہیں، میرے سامنے آؤ۔ یہ جواب سن کر مینا نے اپنے دو آدمیوں سے کہا کہ جب میں کہوں اس لڑکی کو ذمہ دار کی گھوڑی پر روانہ کر کے لے آنا۔ مینا 3-4 بار رات کے وقت گاؤں گیا۔ لڑکی کو اشارہ معلوم تھا۔ مینا بھیڑیے کی لمبی آواز نکالتا تھا جو سن کر لڑکی باہر آ جاتی، مینا سے ملتی تھی۔ اشرف علی کے اس انکشاف سے یہ راز کھلا کہ لڑکی کی ماں باپ کے بیان کے مطابق لڑکی 3-4 بار رات کو باہر گئی اور دیر سے واپس آئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ذمہ دار سے ملنے جاتی ہے۔ مینا کو کہیں دور جانا پڑا۔ اشرف علی کو معلوم نہیں تھا کہ مینا کہاں گیا۔ وہ واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ لڑکی پیر حکیم صاحب کے گھر ہے۔ پیر کے گھر ایک عورت تھی جس کی زندگی جرائم میں گزر گئی تھی۔ اس نے مینا کے لیے بہت کام کیا تھا۔ مینا کو معلوم تھا کہ یہ عورت پیر کے گھر ہے۔ رابطے کے کئی ذرائع تھے۔ مینا نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ لڑکی کو وہاں سے نکالو۔ اس عورت کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ پیروں کے گھر مریدوں اور مریدنیوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ مینا نے اشرف علی کے ہاتھ رسا بھجوایا کیونکہ عورت نے پیغام بھیجا تھا کہ لڑکی کو رات کو نکالا جا سکتا ہے، اور وہ بھی رسے کی مدد سے۔ ڈیوری میں 3-4 آدمی سوئے ہوتے تھے۔ لڑکی فرار کے لیے تیار تھی۔ وہ مینا کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ مینا کے آدمیوں نے عورت کے ساتھ رابطہ رکھا اور ایک رات طے کر لی۔ پہلے ذمہ دار کی گھوڑی کھولنی تھی، لیکن گھوڑی بند دروازے کے پیچھے ہوتی تھی۔ اندر ایک نوکر سوتا تھا۔ نوکر کو 150 روپیہ، جو آج کے 3000 روپے کے برابر تھا، دیا گیا، اور یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ اگر اسے ذمہ دار نے نوکری سے نکال دیا تو اس کے روزگار کا اس سے اچھا انتظام کر دیا جائے گا۔ نوکر کا کام صرف یہ تھا کہ رات دروازے پر ہلکی سی دستک ہو تو وہ دروازہ کھول دے۔ چونکہ اس ساری اسکیم کا ڈائریکٹر مینا تھا اور مینا جرائم پیشہ تھا، اس لیے اسکیم کی ہر ایک کڑی پر نہایت خوبی سے عمل ہوا۔ گھوڑی کھولنے کے لیے ایک آدمی گیا۔ نوکر نے دروازہ کھول دیا۔ گھوڑی بغیر زین کے نکال لی گئی۔ کانسٹیبل اشرف علی چھٹی سے واپس آ چکا تھا۔ اس اسکیم میں اشرف علی کے لیے یہ کام تھا کہ اگر ذمہ دار گھوڑی کی چوری کی رپورٹ تھانے میں کرے تو اشرف علی تفتیش میں ساتھ رہے اور مینا کو خبر پہنچاتا رہے، اور اگر ممکن ہو تو اشرف علی تفتیش کو غلط لائن پر ڈالنے کی کوشش کرے۔ مینا اور اشرف علی میرے طریقے تفتیش سے واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے پاس گھوڑی کی چوری کی رپورٹ آ گئی تو میں اس وقت کھوجی کو ساتھ لے کر تفتیش کے لیے چل پڑوں گا۔ اس اسکیم میں رام کھوجی کا قتل شامل نہیں تھا۔ مینا اتنی دور کی نہیں سوچ سکتا تھا۔ تفتیش جب شروع ہوتی ہے تو تفتیش کرنے والے آفیسر کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ لڑکی کے فرار کے متعلق مینا کا یقین تھا کہ پیر تھانے میں رپورٹ نہیں دے گا، کیونکہ یہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ پیر خود مجرم تھا۔ اس نے لڑکی کو حبس بیجا میں رکھا ہوا تھا۔ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں کھوجی کو صرف ایک کانسٹیبل کے ساتھ کھرا اٹھانے کے لیے بھیج دوں گا۔ یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ میں یہ اقدام بھی کروں گا، لہٰذا رام کھوجی کے قتل کی کسی نے سوچی بھی نہیں تھی۔ ہر کام اسکیم کے مطابق ہوتا گیا۔ گھوڑی نکال لی گئی۔ ذمہ دار نے وقت ضائع کیے بغیر تھانے میں رپورٹ دی۔ میں نے اسی وقت عثمان کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ جائے واردات پر بھیج دیا۔ اشرف علی کو معلوم تھا کہ گزشتہ رات گھوڑی اور لڑکی نکالی جائے گی۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے برآمدے میں کھڑا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق ذمہ دار آ گیا۔ اشرف علی نے وردی پہن لی تھی۔ عثمان نے 2 کانسٹیبلوں کو بلایا۔ اشرف علی نے آگے ہو کر کہا کہ میں جاؤں گا۔ یہ ذہین اور ہوشیار سپاہی تھا۔ عثمان نے اسی کو ساتھ لے جانا پسند کیا۔
عثمان رامے کھوجی کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ رامے کھوجی نے نہایت کامیابی سے کھرا اٹھایا۔ اشرف علی کے بیان کے مطابق گاؤں سے باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ دوسرا آدمی نوکر کی مدد سے گھوڑی لے آیا اور باہر جو آدمی کھڑا تھا وہ گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ آپ ایک بار پھر پڑھیں کہ رامے کھوجی نے کیسے کھرا اٹھایا، عثمان کو کیا بتایا تھا، وہ حرف بہ حرف صحیح نکلا۔ گھوڑی کو گاؤں سے 2-2.5 فرلانگ دور سے پیر صاحب حکیم کی بستی تک لے جایا گیا۔ ایک آدمی نے الو کی آواز نکالی، چھت کی ممٹی کے ساتھ رسا باندھا جا چکا تھا۔ عورت اور لڑکی چھت پر تھیں۔ لڑکی رسے سے اتر آئی اور بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی جہاں گھوڑی کھڑی تھی۔ اشرف علی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس عورت نے لڑکی کے جانے کے بعد رسا کیوں نہیں اتارا اور وہ خود اس گھر میں کس وقت اور کس طرح نکلی اور غائب ہو گئی۔ اشرف علی نے اپنے بیان میں بتایا کہ جب میں عثمان کے بلانے پر پیر کی چھت پر گیا اور نیچے آ کر رامے کھوجی سے کہا تھا کہ وہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر کھرا اٹھاتا جائے، اس وقت اشرف علی نے کہا کہ وہ کھوجی کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اسے بھیج دیا گیا۔ اپنے بیان کے اس مقام پر آ کر اشرف علی نے اپنی بھیانک جرم کا اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ راما کھوجی بالکل صحیح کھرے پر جا رہا تھا۔ وہ اس ویرانے میں پہنچ گیا جہاں وہ قتل ہوا تھا۔ اشرف علی کے کہنے کے مطابق اس وقت مینا وہاں سے 1.5 میل دور کے فاصلے پر چھوٹے سے ایک گاؤں میں موجود تھا اور لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ اشرف علی کو معلوم تھا کہ مینا کو اس گاؤں میں آنا تھا۔ راما کھوجی کھرا اٹھاتے ادھر ہی جا رہا تھا۔ میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ جرم گناہ بھی ہوتا ہے اور حماقت بھی۔ اشرف علی عقل والا کانسٹیبل تھا۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ راما کھوجی اس گاؤں میں جہاں مینا تھا پہنچ جاتا تو مینا اسے غائب کر دیتا، لیکن شرفو نے مینا سے زیادہ انعام حاصل کرنے کی خاطر رامے کو قتل کر دیا۔ قتل اس طرح کیا کہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی، انگوٹھوں سے شیرک دبائی اور اسے مار دیا۔ اس نے لاش درختوں کے پتے اور شاخیں توڑ کر ان میں چھپا دی۔ اس جگہ سے کوئی نہیں گزرتا تھا، اوٹ بہت تھی۔ شرفو کو یقین تھا کہ رات کو بھیڑیے، گیدڑ اور لگڑ بگے لاش کو کھا جائیں گے۔ اس سے یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ راما کس طرح قتل ہوا ہے۔ اشرف علی ادھر ادھر ٹہلتا رہا، کہیں بیٹھا رہا اور شام کو اس گاؤں میں پہنچ گیا جس کے نمبردار اور آدمیوں کے ساتھ وہ تھانے آیا تھا۔ اس نے یہ کہانی گھڑی جو اس نے مجھے سنائی تھی کہ 4 آدمیوں نے رامے کھوجی کو ڈنڈوں سے مار ڈالا ہے۔ اس کی توقع کے عین مطابق میں جائے قتل پر گیا تو وہاں رامے کی ہڈیاں پڑی تھیں، خون نہیں تھا۔ میں مان گیا کہ مقتول کو ڈنڈوں سے مارا گیا ہے، اس لیے کوئی زخم نہیں ہوا۔ اشرف علی نے بتایا کہ اس نے لاش کہیں اور چھپائی تھی، درندے وہاں سے گھسیٹ کر کہیں اور لے گئے تھے۔ اشرف علی نے قتل جیسا بھیانک جرم پہلی بار کیا تھا، اس لیے اس کا ضمیر برداشت نہ کر سکا۔ وہ نوکری سے بھاگ جانے کی سوچ رہا تھا۔ جرم کرنے تک وہ جرم پر سوار تھا اور خوش تھا کہ دنیا اور آخرت کا قانون اس کے ہاتھ میں ہے، مگر جرم کے بعد جرم اس پر سوار ہو گیا اور وہ پناہیں ڈھونڈنے لگا۔ عثمان نے اور میں نے جب اس کی 2-3 کمزوریاں پکڑیں تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی زبان تھتھیانے لگی۔ گناہ کے بعد انسان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ جب عثمان نے اسے گرا کر ڈنڈا اس کے منہ میں ڈالا تو 5 منٹ کے اندر اس نے اقبال جرم اگل دیا۔ یہ اس اذیت کا اثر نہیں تھا جو اسے عثمان نے دی تھی، بلکہ یہ اس اذیت کا اثر تھا جو اس کا ضمیر اسے دے رہا تھا۔ یہاں میں ایک اور وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے بعض قارئین سوچ رہے ہوں کہ مینا نامی گرامی جرائم پیشہ تھا اور اپنے فن کا استاد بھی تھا، پھر اس نے یہ حماقت کیوں کی کہ ذمہ دار کی گھوڑی چرائی اور اس پر لڑکی کو اغوا کیا؟ کیا مینا کسی اور گھوڑی کا انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ عرض یہ ہے کہ مینا 1 درجن گھوڑوں کا انتظام کر سکتا تھا، اس کے اپنے گھوڑے بھی تھے، لیکن اس نے ذمہ دار کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اس کی گھوڑی پر لڑکی کو اپنے پاس لائے گا۔ یہ اس دور کے ڈاکوؤں وغیرہ کا دستور تھا، جو انہیں للکارے اس پر وہ للکار کا حملہ کیا کرتے تھے۔ وہ پولیس تک کو چیلنج کیا کرتے تھے۔ ذمہ دار نے مینا کو للکارا تھا، اس کے جواب میں اس نے وہی کیا جو اس نے کہا تھا۔ میں نے اشرف علی کی مکمل اقبالی بیان لکھ کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ دوسرے دن اسے عثمان کے ساتھ 15 میل دور ضلع کچہری میں مجسٹریٹ کے پاس بھیج دیا، جس نے اس کا پورا بیان قلم بند کیا
اسے سلطانی گواہ بنانے کی بھی قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی، اسے جیل کے حوالات میں بھیج دیا گیا۔ اب میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مینا کی گرفتاری کا تھا۔ میں اسے نظر انداز بھی کر سکتا تھا، مجھے رام کھوجی کا قاتل مل گیا تھا، میں اسی پر کیس ختم کر سکتا تھا، لیکن میں نے اور عثمان نے تہیہ کر لیا کہ اب مینا کو پکڑنا ہے۔ اشرف علی نے ہمیں بڑا صاف اشارہ دے دیا تھا کہ ان دنوں مینا کہاں ہوگا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ان دنوں نیلی آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ مگن ہوگا۔ میں نے بہروپ میں مخبر بھیجے، میں نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے دھوکہ دیا تو میں ان کے سارے خاندان کو گرفتار کر لوں گا۔ مخبر چلے گئے تو میں گھوڑی کے مالک زمیندار کے گھر چلا گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے مینا نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ اس لڑکی سے توجہ ہٹا لے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ زمیندار نے پیغام کا وہی جواب دیا تھا جو اشرف علی نے بتایا تھا۔ زمیندار نے اس کی تصدیق کی کہ مینا نے اسے دھمکی بھیجی تھی کہ لڑکی کو وہ اسی کی گھوڑی پر لے جائے گا۔ میں اسے گیدڑ بھبکی سمجھا تھا۔ زمیندار نے کہا، لیکن گھوڑی چوری ہو گئی تو میں ڈر گیا۔ میں نے دانستہ مینا کا نام نہیں لیا تھا، مجھے ڈر تھا کہ مینا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے قتل کرا دے گا۔ زمیندار کی اس حماقت پر مجھے بہت غصہ آیا۔ اگر وہ پہلے بتا دیتا تو میرا کھوجی قتل نہ ہوتا۔ میں نے اسے بتایا کہ چوروں کا ساتھی اس گھر میں موجود ہے۔ میں نے اس کے نوکر کو گرفتار کر لیا۔ تھانے میں آ کر اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس دوران ہم نے قتل کا کیس مکمل کر کے کاغذی کارروائی کی اور اشرف علی کے بیان کے مطابق شہادتوں کی فراہمی کا کچھ کام کر لیا۔ اسی رات یا شاید اگلی شام تھی کہ ایک مخبر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ مینا ایک جگہ جشن منا رہا ہے۔ یہ چٹانوں کے درمیان چند ایک جھونپڑا نما مکانوں کا گمنام سا گاؤں تھا۔ چٹانیں ہری بھری تھیں، میں نے ایک جگہ کئی بار دیکھ رکھی تھی، خوبصورت تھی۔ اس سے پہلے بھی مجھے پتا چلا تھا کہ مینا کبھی کبھی یہاں آتا ہے۔ گاؤں کے لوگ کھیتی باڑی اور محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن یہ مشکوک لوگ تھے۔ میرا مخبر دوسرے مخبر کو اس علاقے میں چھوڑ آیا تھا تاکہ وہ مینا پر نظر رکھے اور وہ کہیں اور چلا جائے تو اس کا تعاقب کیا جا سکے۔ یہ گاؤں تقریباً 7 میل دور تھا۔ چھاپے کا موزوں وقت آدھی رات کے بعد کا تھا۔ اس وقت انسان کی نیند گہری ہوتی ہے۔ میں گھوڑوں کا انتظام کر سکتا تھا، لیکن مجھے خاموشی قائم رکھنی تھی جو گھوڑوں اور ٹٹووں کے ساتھ ممکن نہیں تھی۔ میں نے 12 کی نفری ساتھ لی، اس میں ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی تھا۔ ان سب کے پاس مسکٹ رائفلیں تھیں، ان کے راؤنڈوں میں چھرے تھے۔ میرے ساتھ عثمان بھی تھا، ہم دونوں کے پاس ریوالور تھے۔ ساتھ کافی اینیمیشن ساتھ لیا اور ہم رات 11 بجے روانہ ہوئے۔ تھانے سے ہم ایک ایک کر کے بہت فاصلے اور وقفے سے نکلے تاکہ مینا کا کوئی مخبر دیکھ رہا ہو تو اسے شک نہ ہو۔ گاؤں سے دور جا کر ہم اکٹھے ہوئے۔ عثمان ہنسی مذاق کے موڈ میں تھا، اس سے پیدل سفر آسان ہو گیا۔ کانسٹیبل بھی گپ شپ لگاتے جا رہے تھے۔ میں نے رفتار ذرا سست رکھی، میں رات کے آخری پہر وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ چاندنی شفاف تھی۔ ہم 2 بجے کے لگ بھگ اپنے ٹارگٹ پر پہنچے۔ میں نے نفری کی ضروری ہدایات دے کر محاصرے کے لیے پھیلا دیا، مگر گاؤں کے قریب گئے تو ایک گولی فائر ہوئی۔ ہم سب نے پوزیشنیں لے لیں۔ میں سمجھ گیا کہ مینا نے پہرا بیدار رکھا ہوا ہے اور یہ کوئی اسے خبردار کرنے کے لیے اس کے کسی آدمی نے فائر کیا ہے۔ میرے ایک کانسٹیبل نے گھبرا کر فائر کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بلند آواز سے کہا کہ حکم کے بغیر گولی مت چلاؤ۔ یہ میری پارٹی کی دوسری غلطی تھی۔ دشمن بیدار ہو گیا۔ یہ یقین ہو گیا کہ مینا یہیں ہے۔ میں نے اور عثمان نے دوڑ دوڑ کر کانسٹیبلوں کو اچھی پوزیشنوں میں کر دیا اور انہیں بتایا کہ اب گاؤں میں کوئی سایہ بھی نظر آ جائے تو اس پر گولی چلا دو، لیکن گولی ضائع نہ جائے۔ مینا کے آدمی بے وقوف معلوم ہوتے تھے۔ ہمیں کچے کچے جھونپڑوں کی چھتوں پر 3-4 آدمی چڑھتے دکھائی دیے۔ چاندنی میں وہ دور سے بھی نظر آ رہے تھے۔ یک لخت کئی گولیاں فائر ہوئیں۔ میرے کانسٹیبلوں کی گولیاں تھیں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد چھت پر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں الگ اور عثمان الگ گاؤں کے ارد گرد تیز تیز گھومتے اور کانسٹیبلوں کو ہدایت اور حوصلہ دیتے پھرتے تھے۔ یہ کوئی قلعہ یا بہت بڑا گاؤں نہیں تھا، چند ایک جھونپڑے سے تھے جنہیں میرے 12 آدمیوں نے اچھی طرح محاصرے میں لے رکھا تھا۔ چاندنی فائدہ دے رہی تھی۔ 5-7 منٹ بعد گاؤں سے 1-2 گولیاں فائر ہوتی تھیں، پھر خاموشی چھا جاتی تھی۔ میں نے بلند آواز سے کہا، مینے باہر آ جاؤ، اب تم زندہ نہیں نکل سکو گے۔
گاؤں 100 سپاہیوں کے گھیرے میں ہے۔ آگے آؤ ملک، ادھر سے آواز آئی۔ یہ مینا بول رہا تھا۔ مسلمان کے بچے ہو تو سامنے آؤ اور مجھے زندہ پکڑو۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کبھی میں مینا کو للکارتا، کبھی عثمان، اور کبھی مینا ہمیں للکارتا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرا گھیرا مکمل اور مضبوط ہے اور مینا یہاں سے نہیں نکل سکے گا۔ میں نے گاؤں والوں کو بلند آواز سے کہا، تمام لوگ گھروں کے اندر رہیں، جو باہر نکلے گا مارا جائے گا۔ میں نے عثمان سے کہا کہ بچ بچ کر کانسٹیبلوں کے پاس جاؤ اور سب سے کہو کہ آڑ دیکھ کر آگے بڑھنا شروع کریں اور گاؤں کے قریب ہو جائیں۔ چاروں طرف ہر ایک کانسٹیبل کے پاس جاتے خاصا وقت لگ گیا۔ عثمان ہر کانسٹیبل کو خود آڑ دے کر آگے بڑھا رہا تھا۔ وہاں درخت بھی تھے اور اتنے بڑے بڑے پتھر بھی جن کے پیچھے ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے بہت دیر تک عثمان نہ ملا۔ میں ایک ایک کانسٹیبل کو تلاش کرتا، ہر ایک سے پوچھنے لگا کہ عثمان کہاں ہے۔ ہر کسی نے کہا ادھر چلا گیا ہے۔ میں نے 2 چکر کاٹے، عثمان نظر نہ آیا۔ ہیڈ کانسٹیبل مل گیا، کہنے لگا عثمان گاؤں کے اندر چلے گئے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، اور وہ دوڑ کر جانپڑوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے عثمان کو ایسی ہدایت نہیں دی تھی، اس نے خود ہی خطرہ مول لیا تھا۔ میں احمقوں کی طرح وہاں کھڑا دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ گاؤں کا قریبی جھونپڑا مجھ سے کوئی 20 قدم تھا۔ میں دوڑ کر دیوار کے ساتھ ہو گیا۔ دیوار کا سایہ تھا۔ میں دیوار کے سائے میں آگے کو سرکنے لگا۔ اندر سے مجھے عثمان کی آواز سنائی دی۔ میں دروازے کی طرف گیا اور آہستہ سے عثمان کو آواز دی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی ٹارچ تھی۔ اندر سہمی ہوئی ایک عورت اور آدمی کھڑے تھے۔ ان کے بچے بے خبری کی نیند سو رہے تھے۔ عثمان ان سے پوچھ چکا تھا کہ مینا کس مکان میں ہے۔ عثمان کو اس آدمی جو نوجوان تھا، اس نے مجھے بتایا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ ہمارے ساتھ باہر آؤ۔ اس نے بتایا تھا کہ مینا کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ عثمان نے پوچھا اس کی آنکھیں نیلی ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا ہاں نیلی ہیں۔ اس آدمی کے ساتھ ہم دیواروں کے سائے میں مینا والے مکان کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے جو عثمان کے ساتھ تھا کہا کہ وہ گاؤں سے باہر کانسٹیبلوں کو اپنی کمانڈ میں لے لے اور میری پکار پر حملہ کریں۔ ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا۔ ہم آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک گولی فائر ہوئی جو ہمارے درمیان سے گزر کر کچی دیوار میں لگی۔ ہم بیٹھ گئے اور تیزی سے سرکتے ایک اور دیوار کی اوٹ میں ہو گئے۔ چاندنی میں کوئی 20 قدم دور وہاں ایک آدمی نظر آیا جس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ بدنصیب شخص ہمیں دیکھنے آیا تھا۔ عثمان نے اطمینان سے ریوالور فائر کیا۔ وہ آدمی رک گیا، اس کی آواز نہ نکلی اور پھر وہ گر پڑا۔ ہمارے ساتھ جو آدمی تھا وہ بری طرح ڈر سا گیا تھا۔ ہم آگے بڑھنے سے ڈر رہے تھے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو 2-3 گولیاں فائر ہوئیں۔ ہم رک گئے۔ صبح طلوع ہونے لگی۔ دن کی روشنی ہمارے لیے خطرناک تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے 12 کانسٹیبلوں کے مقابلے میں گاؤں میں کتنے آدمی ہیں۔ 2 مکانوں کے مورچے میں تھے ہم بالکل سامنے۔ عثمان نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا، فکر نہیں ملک صاحب، اس مینا نے للکارا تھا کہ مسلمان کے بچے ہو تو سامنے آؤ، دن چڑھ رہا ہے، سامنے جا کر پکڑیں گے۔ عثمان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی خوشباش زندگی کی آخری صبح ہے۔ اگر مجھے غیب سے اشارہ مل جاتا تو میں محاصرہ اٹھا لیتا، مینے کو بھاگ جانے دیتا، عثمان کو نہ مرنے دیتا۔ صبح روشن ہو گئی۔ ہم نے وہ مکان دیکھ لیا جس میں مینا تھا۔ میں اب ایک ایک قدم کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، کہانی بہت لمبی ہو گئی ہے۔ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ میرے کانسٹیبل بے تحاشا فائر کر رہے تھے۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ مینا کے ساتھیوں کے پاس رائفلیں کم ہیں۔ میں نے عثمان سے کہا کہ محفوظ طرف سے جانا اور 4-5 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد 5 کانسٹیبل آ گئے۔ میں نے اس مکان پر ہلہ بولا جس میں مینا تھا، لیکن دائیں بائیں کی گولیوں نے ہمیں روک لیا۔ عثمان نے ریوالور کی گولی سے ایک آدمی کو ایک درخت سے گرایا۔ 2 کانسٹیبل ایک مکان کی چھت پر چڑھ گئے۔ باہر سے ہیڈ کانسٹیبل نے فائرنگ جاری رکھی۔ اچانک شور اٹھا۔ چند ایک آدمی برچھیاں اور تلواریں لے کر نکل آئے۔ میں نے عثمان اور کانسٹیبلوں نے گولیاں چلا دیں اور کئی کو گرایا۔ ہم کچھ بکھر گئے۔ میری توجہ کسی اور طرف تھی۔ مجھے اپنے پیچھے آ جیسی آواز سنائی دی۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو مجھے چکر آ گیا۔ مینا کے ایک آدمی کی برچھی
عثمان کے پیٹ میں اتری ہوئی تھی اور عثمان دوہرا ہو گیا تھا۔ میں نے اس آدمی پر ریوالور فائر کیا، وہ گر پڑا۔ اس کی برچھی عثمان کے پیٹ میں رہی، عثمان گر پڑا۔ میں نے برچھی نکال لی لیکن برچھی پیٹ میں نہیں، دل میں اتر گئی تھی۔ عثمان تنومند جوان تھا، گہرا لال خون چشمے کی طرح ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ پھر میں نے نہیں دیکھا کہ گولیاں کدھر سے آتی ہیں، موت کہاں ہے اور زندگی کہاں ہے۔ یوں سمجھیے کہ میں پاگل ہو گیا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو کیا احکام دیے، انہوں نے تیزی سے عمل کیا یا سستی سے، مجھے آج بھی یاد نہیں۔ یہ یاد ہے کہ میں چلایا تھا۔ باہر والے کانسٹیبلوں نے بھی شاید میرے حکم پر گاؤں پر ہلہ بول دیا تھا۔ پھر مجھے یہ یاد آتا ہے کہ ایک گھوڑا دوڑا تھا، اس پر مینا اور اس کے پیچھے لڑکی سوار تھی۔ گھوڑا دور نہیں تھا۔ کانسٹیبلوں نے گولیاں چلائیں۔ میں نے چلا کر کہا تھا، گھوڑے پر فائر کرو، سواروں کو زندہ رہنے دو۔ گھوڑا زخمی ہو کر بے قابو ہوا اور سرپٹ دوڑتا بے قابو ہو کر گھومتا دور سے ہنہناتا گاؤں میں آ گیا اور دوڑتے دوڑتے گر پڑا۔ مینا کلابازیاں کھاتا مجھ سے 8-10 قدم دور آ کر رکا اور اس لڑکی پر ذرا دور سے گر پڑی۔ مینا جب اٹھا تو میرے ریوالور اور 2 کانسٹیبلوں کی رائفلوں کی نالیاں اسے گھیرے میں لے چکی تھیں۔ وہ گر کر زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی جامہ تلاشی لی، اس کی ناف سے پستول برآمد ہوا۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی دوڑتی آئی اور مینا سے لپٹ گئی۔ پھر اس کے جسم کا جائزہ لے کر بولی کہ زخم زیادہ تو نہیں۔ لڑکی کو جیسے معلوم ہی نہیں تھا کہ مینا پولیس کے گھیرے میں کھڑا ہے۔ اس نے پیٹھ مینا کے سینے سے لگا کر ہمیں قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ گورا رنگ اور نیلی آنکھیں اس کے نقوش اپنی ماں کے تھے۔ چلاؤ گولی، لڑکی نے مجھے کہا، ہم دونوں کو ایک ساتھ مار ڈالو۔ میری انگلی میرے ریوالور کے ٹریگر کو آدھا پیچھے لے گئی تھی۔ میرے دل میں عثمان کے خون کا انتقام تھا، مگر مجھے یاد آ گیا کہ میں تھانے دار ہوں، میں ذاتی طور پر ذاتی انتقام نہیں لے سکتا۔ میں نے ٹریگر سے انگلی اٹھا لی۔ عثمان مر چکا تھا۔ مجھے کانسٹیبل نے بتایا کہ عثمان میری جان بچاتے ہوئے مرا ہے۔ یہ کانسٹیبل دیکھ رہا تھا۔ آدمی نے برچھی مجھ پر تانی تھی، میری ادھر پیٹھ تھی اور عثمان اس کے قریب تھا۔ اس نے برچھی والے پر ریوالور فائر کیا لیکن گولی نہ نکلی۔ اس نے لمبی چھلانگ لگائی اور میرے اور برچھی کے درمیان آ گیا۔ برچھی عثمان کے دل میں اتر گئی۔ میں نے بعد میں اس کا ریوالور دیکھا، وہاں 6 گولیاں فائر کر چکا تھا۔ ریوالور میں اور کوئی گولی نہیں تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پولیس کی کارروائی تھی۔ مینا کے 4 ساتھی، اس کے گاؤں کے 5 آدمی مارے گئے تھے، زخمی بہت ہوئے تھے۔ مینا اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر کے میں انہیں گاؤں کے مردوں کے جلوس میں تھانے لایا۔ گاؤں کے لوگ گواہ تھے۔ جو گولی ماری گئی تھی وہ زمیندار کی تھی۔ عثمان کی موت نے مجھے ذہنی طور پر ادمغا کر دیا تھا۔ مینا نے اقبال جرم نہ کیا، اس لیے میں آپ کو اس کی کہانی کی گمشدہ کڑیاں نہیں سنا سکتا۔ یہ صرف مینا جانتا تھا۔ لڑکی نے عدالت میں پیر اور زمیندار کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کیا تھا اور پوری طرح دلیری سے محبت کا اظہار کیا تھا، مگر اس کی گواہی مینا کے خلاف گئی۔ اشرف علی واحد معاف گواہ تھا۔ اس نے بہت مدد کی۔ مینا کو قتل، رہزنی اور ڈاکے کی ان متعدد وارداتوں میں جن کے لیے وہ مطلوب تھا اور اشتہاری مجرم قرار دیا گیا تھا، سزائے موت اور اس کے ساتھیوں کو عمر قید یعنی کالا پانی دی گئی۔ گاؤں کے 6 آدمیوں کو 5-5 سال سزائے قید دی گئی۔ زمیندار کے نوکر کو 3 سال اور لڑکی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا گیا۔ پیر حکیم صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا تھا۔ اس کی پیری پہلے کی طرح چلتی رہی۔ میں نے کہانی کی ابتدا میں کہا ہے کہ دنیا کے قانون کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، خدا کے قانون سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اشرف علی وعدہ معاف گواہ تھا، اس لیے اسے سزا نہ ملی۔ اسے پولیس کی نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ وہ گھر چلا گیا۔ 15-20 روز بعد پتہ چلا کہ اشرف علی قتل ہو گیا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ میرے تھانے کے علاقے کا رہنے والا نہیں تھا۔ اسے قتل کرنے والے نامعلوم افراد تھے جو پکڑے نہیں گئے تھے۔ وہ یقیناً مینا کے گروہ کے آدمی تھے۔ ختم شد۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ احمد یار خان کی کہانیاں اسی طرح سنسنی خیز اور سسپینس بھری کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔